بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ قطر میں کورونا وائرس کے 830 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جبکہ صحت یاب ہونے والے مریضوں کی مجموعی تعداد 2070 ہو گئی ہے۔ قطر کے انڈسٹریل ایریا یعنی صنعتی علاقے سے جسے کورونا وائرس کی وجہ سے بند کیا گیا تھا، آج سے کھول دیا گیا ہے، اور عالمی سطح پر کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 3.67 ملین ہو چکی ہے، جبکہ 2,55,848 لوگ جاں بحق ہو گئے ہیں۔ لیجیے آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ قطر میں کورونا وائرس کے 830 نئے کیسز کی رجسٹریشن کی گئی ہے، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 146 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، اور یوں صحت یاب ہونے والے مریضوں کی مجموعی تعداد 2070 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ موجودہ وقت میں وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد میں اتار چڑھاؤ رہے گا۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، جن میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ یہ وائرس اس وقت اپنے عروج کے مرحلے میں ہے، جس کے بعد مریضوں کی تعداد میں بتدریج کمی واقع ہوتی جائے گی۔ حکومت قطر ملک کے اندر کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے اپنی کوششیں بدستور جاری رکھے ہوئے ہے۔ وزارت صحت نے سوسائٹی کے تمام افراد سے کہا ہے کہ وہ وائرس پر قابو پانے اور خود کو اس سے محفوظ رکھنے کے لیے تمام احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ ریاست قطر کی جانب سے نئی احتیاطی تدابیر کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں ایک مہم کا آغاز کیا گیا ہے، جس کا مقصد کورونا وائرس کے پھیلاؤ کی روک تھام کی کارروائیوں کو مؤثر بنانا ہے۔ اس مہم کے تحت منطقہ صناعیہ، سلال، الواقرہ، الدوحیل اور التمامہ کے علاقوں میں کارپوریٹ ورکرز تک پہنچنے کے لیے فیلڈ وزٹس کیے جا رہے ہیں، جن کے دوران ورکرز کو سمجھایا جا رہا ہے کہ انہیں وائرس سے بچنے کے لیے کیا کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ حکومت نے ایک کمیٹی بھی تشکیل دی ہے جو ورکرز کے حقوق کی دیکھ بھال کرے گی۔ اس کمیٹی نے مزدوروں کے لیے ایک ہاٹ لائن قائم کر دی ہے، جس کے ذریعے وہ ان کے حقوق کو پامال کیے جانے سے متعلق اپنی شکایات درج کرا سکتے ہیں۔ خاص طور پر کورونا وائرس سے پیدا ہونے والے حالات کی وجہ سے اگر مزدوروں کے حقوق کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے تو انہیں شکایت درج کرانے کی اجازت دی گئی ہے۔ قطر کے انڈسٹریل ایریا یعنی صنعتی علاقے کو جسے کورونا وائرس کی وجہ سے بند کیا گیا تھا، آج سے کھول دیا گیا ہے۔ وہاں کے روڈ نمبر 1 سے روڈ نمبر 32 تک کے علاقے میں آمد و رفت دوبارہ شروع کیے جانے کا حکومتی فیصلہ اس بات کا ثبوت ہے کہ قطر کے اندر رہنے والے تمام لوگوں کی حفاظت پر حکومت مکمل توجہ دے رہی ہے۔ مذکورہ صنعتی علاقے کو کھولے جانے سے پہلے وہاں پر لوگوں کے کورونا ٹیسٹ کیے گئے تھے اور 6,500 سے زیادہ ورکرز کو احتیاطی تدابیر کے تحت کرنٹین میں رکھا گیا تھا۔ حکومت نے صنعتی علاقے کے اندر تمام لوگوں کو اعلیٰ معیار کی میڈیکل سروسز مفت مہیا کی ہیں، اور اب صنعتی علاقے کو کھول دیے جانے کے بعد وہاں ورکرز کی آمد و رفت پہلے کی طرح معمول پر آ گئی ہے۔ سوسائٹی کو کسی بھی خطرے سے محفوظ رکھنے کے لیے حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ صنعتی علاقے میں داخل ہونے اور وہاں سے باہر نکلنے والے تمام لوگ حکومت کی وضع کردہ احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کریں۔ وزارت صحت نے قطر میں 5 میڈیکل سینٹرز کو بند کر دیا ہے اور ان کا کیس ہیلتھ پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا ہے۔ ان میڈیکل سینٹرز نے غیر ہنگامی پرائیویٹ ہیلتھ سروسز کو معطل کرنے کے حکومت کے فیصلے کی خلاف ورزی کی تھی۔ وزارت نے یہ کارروائی کورونا وائرس کی روک تھام کے سلسلے میں وضع کردہ پالیسی کے تحت کی ہے، جس کا مقصد پیشنٹس اور میڈیکل ورکرز کی سیفٹی کو یقینی بنانا ہے۔ قطر ایئر ویز نے آج ایک بیان جاری کیا ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ وہ رواں ماہ مئی کے آخر میں ابتدائی طور پر 52 مقامات کے لیے پروازیں شروع کر رہی ہے، اور جون تک 80 مقامات کے لیے پروازوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ قطر ایئر ویز کے گروپ چیف ایگزیکٹو اکبر الباکر کا کہنا ہے کہ قطر ایئر ویز اعلیٰ معیار کی ہائیجین پریکٹسز اور کمرشل پالیسیوں پر عمل کر رہی ہے تاکہ مسافروں کو پورے اطمینان اور یقین کے ساتھ سفر کرنے کی سہولت فراہم کی جا سکے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔
کویت کی وزارت صحت نے ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے 485 نئے کیسز رجسٹر کیے ہیں اور یوں مریضوں کی کل تعداد 6279 ہو گئی ہے، جبکہ مزید 2 افراد کے انتقال کر جانے کے بعد مرنے والوں کی مجموعی تعداد 42 ہو گئی ہے۔ اس سے قبل وزیر صحت ڈاکٹر باسل صباح نے کہا تھا کہ مزید 187 مریض شفا یاب ہو گئے ہیں، چنانچہ صحت یاب ہونے والے افراد کی کل تعداد 2912 ہو گئی ہے۔ دریں اثنا عمان کی وزارت صحت نے ملک کے اندر وائرس کے مزید 168 نئے کیسز کا انکشاف کیا ہے اور یوں عمان میں وائرس سے متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 2903 ہو چکی ہے، جن میں سے 888 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جبکہ 13 مریضوں کا انتقال ہو چکا ہے۔ دنیا کے مختلف ممالک میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ جاری ہے اور گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 22 ممالک میں 1000 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ برطانیہ میں کرونا وائرس سے اموات اٹلی سے بھی زیادہ ہو گئی ہیں اور امریکہ کے بعد وہ اب دوسرے نمبر پر آ گیا ہے، جبکہ اسپین میں مریضوں کی تعداد 2.5 لاکھ تک پہنچ چکی ہے۔ امریکہ میں منگل کی دوپہر تک 1627 افراد کا انتقال ہو چکا تھا، جس کے بعد وہاں مرنے والوں کی کل تعداد 25,174 ہو چکی ہے۔ امریکہ کے بعد سب سے زیادہ کیسز اسپین میں ہوئے ہیں، جن کی مجموعی تعداد 2,50,000 ہے۔ اسی طرح امریکہ کے بعد روس میں کرونا وائرس کے سب سے زیادہ ٹیسٹ ہوئے ہیں، جن کی تعداد 44 لاکھ سے زیادہ ہے۔ مزید جن ملکوں میں کرونا وائرس کے 10 لاکھ سے زیادہ ٹیسٹ ہو چکے ہیں، ان میں متحدہ عرب امارات، بھارت، ترکی، فرانس، برطانیہ اور اسپین شامل ہیں۔ دنیا کے مختلف ملکوں میں صحت یاب ہونے والے مریضوں کی کل تعداد 12,35,000 ہو گئی ہے۔ ان میں امریکہ کے 1,99,000، اسپین کے 1,54,000، جرمنی کے 1,35,000، اٹلی کے 85,000 اور ایران کے 80,000 شہری شامل ہیں۔ انٹرنیشنل آرگنائزیشن آف مائیگریشن یعنی ہجرت کے معاملات سے متعلق بین الاقوامی تنظیم IOM نے خبردار کیا ہے کہ افغانستان میں کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے کافی انتظامات نہ ہونے کی وجہ سے 3.5 کروڑ لوگ اس وائرس سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ IOM نے ایک رپورٹ جاری کی ہے جس میں رواں سال جنوری میں کرونا وائرس کے آغاز سے اب تک پڑوسی ملکوں پاکستان اور ایران سے 2,71,000 افغان شہری وطن واپس آئے ہیں، اور وسائل نہ ہونے کی وجہ سے کرونا وائرس کو روکنے کے لیے ان افراد کی اسکریننگ اور مریضوں کو کرنٹین میں نہیں رکھا گیا۔ خدشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ افغانستان کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ممالک کی فہرست میں آ سکتا ہے۔ IMO کی یہ رپورٹ ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب افغانستان کے اندر کرونا وائرس کے مصدقہ مریضوں کی تعداد 3,000 سے زیادہ ہے اور کل تک اس مرض سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 90 ہو چکی ہے۔ ایران کے صدر حسن روحانی نے کہا ہے کہ سن 2015 میں کیے گئے ایران کے جوہری معاہدے سے امریکہ نے علیحدگی اختیار کر کے احمقانہ غلطی کی ہے۔ یاد رہے کہ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے سن 2018 میں مذکورہ معاہدے سے الگ ہونے کا اعلان کیا تھا اور اس کے بعد سے واشنگٹن حکومت ایران پر بتدریج پابندیاں عائد کرتی چلی آ رہی ہے۔ حسن روحانی نے مزید کہا کہ امریکہ کے لیے بہتر ہوگا کہ وہ واپس معاہدے میں شمولیت اختیار کر لے۔ ایران کی اعلیٰ قومی سلامتی کونسل کے نگران علی شمخانی نے گزشتہ اتوار کے روز خبردار کیا تھا کہ اگر ایران پر اسلحے کی تجارت پر پابندی برقرار رہی تو جوہری معاہدہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ ایران کے صدر نے جوہری معاہدے میں شامل دیگر فریقوں چین، برطانیہ، جرمنی، فرانس اور روس کی حکومتوں کو اس حوالے سے تفصیلی خطوط ارسال کیے ہیں۔ سامعین، دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں عشاء کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ لبنان کے وزیر اعظم حسن دیاب نے کہا ہے کہ ملک کو درپیش بڑے مالی بحران سے نمٹنے کے لیے وقت بہت کم ہے اور ہمیں آپس کے اختلافات کو دور کرنا ہوگا۔ انہوں نے یہ بات آج صبح بیروت میں یونیسکو کے دفتر کی عمارت میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ سے متعلق اجلاس میں شرکت کے موقع پر کہی۔ حسن دیاب نے ملک کی سیاسی جماعتوں، معاشی رابطوں اور بینکوں سے اختلافات کو دور کرنے کی اپیل کی ہے۔ واضح ہے کہ ملک کو مالی بحران سے نکالنے کے لیے حکومتی تجاویز کو تجارتی اور بینکاری کے شعبوں کی جانب سے سخت تنقید کا سامنا ہے۔ بیجنگ سے آمدہ رپورٹس کے مطابق چین کے سرکاری ذرائع ابلاغ نے امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پمپیو کے اس دعوے کو جھوٹ پر مبنی قرار دیا ہے
کہ کرونا وائرس کا آغاز چین کے شہر ووہان کی ایک لیبارٹری سے ہوا۔ مائک پومپیو نے یہ بات گزشتہ اتوار کے روز کہی تھی، لیکن اس کی تفصیلات نہیں بتائیں۔ ادھر عالمی ادارہ صحت WHO کا یہ کہنا ہے کہ امریکی حکومت کے اس دعوے میں قیاس آرائی سے کام لیا گیا ہے اور اس سلسلے میں کوئی شواہد سامنے نہیں آئے ہیں۔ یاد رہے کہ امریکی وزیر خارجہ نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ کرونا وائرس کے ووہان کی لیبارٹری سے شروع ہونے کے بہت سے ثبوت ہیں۔ WHO کا کہنا ہے کہ اسے امریکی حکومت کی جانب سے ایسے کوئی ثبوت فراہم نہیں کیے گئے جن سے یہ معلوم ہو سکے کہ کرونا وائرس کی ابتدا ووہان کی لیبارٹری سے ہوئی تھی۔ WHO نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کی شروعات کے بارے میں بین الاقوامی سطح پر تحقیقات کرائی جانی چاہیے۔ امریکہ نے وینزویلا کی حکومت کے اس دعوے کو مسترد کر دیا ہے کہ واشنگٹن وینزویلا میں سمندری راستے سے ہونے والے حملے میں ملوث ہے۔ رائٹرز خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یقین دلایا ہے کہ وہ اس معاملے کے بارے میں مزید معلومات حاصل کر رہے ہیں۔ گزشتہ پیر کے روز وینزویلا کے صدر نکولاس مودورو نے قوم سے اپنے ٹیلی ویژن خطاب میں انکشاف کیا تھا کہ حکومت نے 13 افراد کو گرفتار کیا ہے جو سمندری راستے سے ملک میں داخل ہو کر ان کی حکومت کا تختہ الٹنا چاہتے تھے، اور ان افراد کو واشنگٹن حکومت کی پشت پناہی حاصل تھی۔ صدر مودورو کا کہنا تھا کہ ان میں 2 امریکی شہری شامل ہیں جنہیں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ وینزویلا کی پولیس نے سمندری راستے سے ملک میں داخل ہونے والے 8 حملہ آوروں کو ہلاک کر دیا تھا۔ کہا جا رہا ہے کہ امریکی حکومت وینزویلا کے صدر کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے سفارتی سطح پر کوششیں کرتی رہی ہے اور اس نے اس پر معاشی پابندیاں بھی عائد کر رکھی ہیں۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ قطر میں کرونا وائرس کے 830 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جبکہ صحت یاب ہونے والے مریضوں کی مجموعی تعداد 2070 ہو گئی ہے۔ قطر کے انڈسٹریل ایریا یعنی صنعتی علاقے کو جسے کرونا وائرس کی وجہ سے بند کیا گیا تھا، آج سے کھول دیا گیا ہے، اور عالمی سطح پر کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 3.67 ملین ہو چکی ہے۔